السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اسٹڈی 360۔ انٹروڈکشن کے طور پہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس تنازع کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیوں یوکرین اور رشیا آپس میں ہمسائے ہونے کے باوجود لڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ہسٹری میں 1992 میں جانا پڑے گا، جہاں پہ 30 دسمبر 1922 کو ایک اتحاد وجود میں آیا جس میں رشیا، یوکرین اور مختلف کنٹریز تھے جو آج کل جیسے ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں، فار ایگزامپل آذربائیجان ہے، ترکمانستان ہے، اور جو ایسے کرگزستان، ایسے مختلف کنٹریز جو ہیں، ایک الائنس وجود میں آیا جس کا مقصد تھا کہ اپنی کہ بیرونی انٹروژن ورلڈ وار 2 کے بعد، ورلڈ وار 1 کے بعد بیرونی جو لڑائیاں اس کو آپس میں کہ اس اتحاد کے ذریعے ہم اس کو پش کریں گے، یہاں سے نکالیں گے اگر کوئی ہمیں انویڈ کرتا ہے تو۔ اور یہ اتحاد قائم رہا 1991 تک۔ 1991 میں یہ ہوا کہ 1991 سے پہلے افغان جنگ ہوئی۔ افغان جنگ 1980 میں ہوئی، 80 سے مراد 1979 میں ہوئی۔ اس میں یہ تھا کہ روس جو تب سوویت یونین کہلاتا تھا، جس میں یوکرین اور دوسری ریاستیں شامل تھیں، انہوں نے افغانستان پہ حملہ کر دیا۔ پاکستان نے افغانستان کے جہاد میں بھی حصہ لیا، اور ایسے مختلف عنصر کے امریکہ کی امداد یا مختلف چیزیں، ان کی وجہ سے رشیا کو 1980 اور 81 تک بیک آؤٹ کرنا پڑا، یعنی جنگ سے واپسی کرنی پڑی۔ افغانستان کی جنگ کے بعد یہ ہوا کہ سوویت یونین آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگ گیا، کچھ ایریاز میں آزادی کی جدوجہد شروع ہو گئی، فریڈم کی وہ ایک شروع ہو گئی، اور آخرکار 1991 24 اگست 1991 کو یوکرین بھی اس سے علیحدہ ہو گیا۔ علیحدگی کے باوجود یوکرین اور رشیا کے تعلقات بہت اچھے تھے، لیکن اس میں یہ بھی عمل درآمد تھا کہ رشیا کی زیادہ آبادی جو ہے وہ اس میں یوکرین میں رہتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ جو آج کل اکنامک سینکشن لگ رہے ہیں، فار ایگزامپل جرمنی نے رشیا پہ لگائے ہیں، امریکہ نے رشین بینک پہ لگائے ہیں، فٹ بال کمپنیز فیفا وغیرہ نے ان کو پہلے تو ایز اے ہوسٹ ماننے سے انکار کر دیا، پھر اب ان کی ٹیمز اور کلبز کو ہی غائب کرنا شروع کر دیا اپنے لسٹس وغیرہ سے، اور آسٹریلیا ویپن دے رہا ہے، جاپان سینکشن لگا رہا ہے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے دراصل کوئی ایسا امپیکٹ کریٹ نہیں ہوگا، یہ بس اپنی بات کا مان رکھنے کے لیے انٹرنیشنل پاور جو یہ سب کر رہی ہیں۔ تو اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایکچولی جو ہے یوکرین اتنا وولٹائل یا اسے کہہ سکتے ہیں اٹیک کے قابل کیوں بنا؟ دراصل جب سوویت یونین جو ہے وہ ٹوٹا تو یوکرین کے اندر کئی بڑی تعداد جو ہے نیوکلیر ویپنز کی تھی۔ تو نیوکلیر ویپن 1994 میں UN وغیرہ کے کہنے پہ انہوں نے اپنا نیوکلیر پروگرام رول بیک کر دیا، اور جو نیوکلیر ویپن تھے کچھ ڈسپوز آف کر دیا یا کچھ جو ہیں وہ رشیا کو واپسی بھیج دیا۔ اس سے یہ ہوا کہ رشیا جو اس وقت یوکرین پہ اٹیک کر رہا ہے، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جو یوکرین ہے وہ ڈی نیوکلرائز ہو چکی۔ اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یوکرین نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس صدر کے صدارت کے خاتمے کے بعد کہ نیٹو اور یورپی یونین میں اسے جگہ مل جائے، لیکن نیٹو اور یورپی یونین نے اسے کیوں قبول نہیں کیا؟ کیونکہ نیٹو یہ نہیں چاہتی کہ کبھی بھی یوکرین جو ہے وہ ہمارے اندر شامل ہو، کیونکہ اس کا بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہے۔ اس کی سرحد پر ایک بڑا دشمن کھڑا ہے، اگر یہ ایسے یوکرین کو داخلہ دے دیتے ہیں، کیونکہ رشین جو ہیں ان کی کافی تعداد یوکرین کے اندر موجود ہے، تو وہ اگر ایسا کرتے ہیں، نیٹو جوائن کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یوکرین کا جو بوجھ ہے وہ اس کے پروڈکٹ سے زیادہ ہو۔ اس وجہ سے نیٹو اور یورپی یونین کبھی نہیں چاہتے کہ اس کو نیٹو اور یورپی یونین کے اندر یوکرین کو شامل کیا جائے۔ 1991 میں سپریشن کے باوجود یوکرین اور رشیا کے درمیان تعلقات بہت مسالی تھے، اور موسٹلی جو صدور آتے تھے وہ رشیا اور یوکرین کے آپس میں ایک اسٹرانگ بانڈ کے قائل تھے۔ لیکن 2013 میں ایسا ہوا کہ ایک رشین پریزیڈنٹ اور ایک یوکرینین پریزیڈنٹ، جن کے درمیان میں بہت اچھے تعلقات تھے، ان کے آپس میں تعلقات بہت اچھے تھے۔ ان کو کیا کیا گیا، جو یوکرین کے صدر ہیں ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، تو اس سے تنازع شروع ہو گئے اور مختلف لڑائیاں شروع ہو گئیں، تو اس سے جو ہے ان کے دونوں کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔
اس کے بعد جو ہے وہ یوکرین میں نیٹو اور یورپی یونین میں جوائننگ کا شور مچ گیا کہ یوکرین کو آیا نیٹو اور یورپی یونین کو جوائن کرنا بھی چاہیے کہ نہیں. تو اس سے رشیا کے ایک وارننگ سائن کریٹ ہوا کہ اگر نیٹو اور یورپی یونین کو یوکرین جوائن کرتا ہے تو ہمارا جو پورا بارڈر ہے، فار ایگزامپل جیسے مختلف بارڈر ہیں جو رشیا کے ساتھ ویسٹرن بارڈر لگتا ہے، یورپی بارڈر، تو اس کے تھرو وہ نیٹو کبھی بھی رشیا پہ حملہ کر سکتا ہے. اس وجہ سے جب یہ خبر زیادہ تیزی پکڑی تو افغانستان نے اس کے بعد جو یوکرین کی اور رشیا کی جنگ شروع ہوئی ہے، اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں امریکہ کا کیا رول ہے. امریکہ کا یہ رول ہے کہ یو این اور امریکہ نے، یو این تو ایک آزاد باڈی سے مراد ہے کہ ایک صلح پسند باڈی ہے، جو امریکہ اور یورپی یونین اور نیٹو وغیرہ جو ان کا اتحاد ہے آپس میں، تو یہ چاہتے ہیں کہ یوکرین کو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہیں حملہ کریں یا آپ ایسے تعلقات رکھیں، اگر آپ پہ حملہ بیک ہوتا ہے، آپ پہ واپسی حملہ ہوتا ہے تو ہم آپ کی بچت کریں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کبھی بھی ان کی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ اگر امریکہ ان کی مدد کرتا ہے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل جو ہے وہ $125 پر بیرل جو ہے اس سے زیادہ ہو جائے گا، اور یہ امریکہ کے نقصان میں ہے، اور اکانومی جو امریکہ کی ہے وہ تباہ ہو جائے گی. تو یہ سب ملک جو ہیں بس نان آرمی سپورٹ کرتے رہیں گے، تو یہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم جو ہیں وہ ان کی آرمی سپورٹ کریں، کیونکہ اس سے ورلڈ وار 3 شروع ہونے کا خطرہ ہے. اب اس میں ایک چیز قابل غور ہے کہ انڈیا اور چائنا نے یو این میں ہونے والی سلامتی کونسل کی اسمبلی جو ہے وہ اس میں جو ووٹنگ ہوتی ہے اس میں جو ہے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے. تو انہوں نے اپنا انڈیا اور چائنا نے ووٹنگ سے ابسٹین کر کے دراصل رشیا کی سپورٹ کی ہے. تو رشیا مطلب کہ اور چائنا کے ویٹو کی وجہ سے وہ قرارداد ہی ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ ویٹو آپ کو پتہ ہے، ویٹو پاور ایک ایسی چیز ہے جس کے تھرو جو اگر کوئی قرارداد پیش ہوتی ہے تو 5 بڑے ملک ہیں جن میں امریکہ، رشیا، فرانس اور یہ بڑے ملک ہیں جو مطلب کہ برٹش ہیں، یہ بڑے ملک ہیں جو اگر اپوز کر دیں یا اس کو واپسی کر دیں تو وہ قرارداد ناکام ہو جاتی ہے. تو ان کی چودراہٹ موجود ہے وہاں پہ. تو یو این اور انڈیا اور چائنا جو ہے وہ وہاں پر ابسٹین کر گئے ہیں. تو اس صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کی ایک پروکسی وارز کی ہسٹری ہے کہ وہ افغانستان میں رشیا اور امریکہ کی جنگ لڑتا رہا، وہاں پہ اپنا نقصان کر بیٹھا، وہاں پہ اپنی جانیں دیں یا اپنے ڈالر کا نقصان کیا. $125 ارب تک کمینہ لگایا جاتا ہے. تو پاکستان کو اس میں یہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کو نان الائنس اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، یعنی کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان کو اس وقت ایشین بلاک کی ضرورت ہے، کیونکہ رشیا جو ہے وہ آدھا ایشین بلاک میں ہی سمجھ لیں آپ. تو رشیا کے سے ہمیں گندم چاہیے اور آئل چاہیے. تو جو ہمیں امریکہ کی اور ویسٹ کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جو یورپی یونین ہے اس میں ہماری ایکسپورٹ کا آلموسٹ جو کہا جا سکتا ہے اسے 80% جو ہے ہمارا یورپی یونین کو یا امریکہ کو جاتا ہے ایکسپورٹ ہماری جو ہے. تو ہماری جو فورن ایکسچینج ہے وہ ہی بند ہو سکتی ہے اگر ہم ان کی مدد اگر ہم رشیا کی سپورٹ کر دیں. تو اس وقت پاکستان کو دونوں کی ضرورت ہے، کیونکہ چائنا اور رشیا کا ایک ہی بلاک ہے. تو چائنا کی تو ہمیں ضرورت ہے ہی، کیونکہ سی پیک ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے. تو اس میں ہمیں یہ رسپانس اختیار کرنا چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی کسی پرائے کی جنگ میں نہیں کودنا چاہیے، کیونکہ اس سے نہ صرف ہمارا نقصان ہے بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ ورلڈ وار بھی شروع ہونے کا خدشہ ہے. تو اس میں بیسکلی تو یہی چیزیں ہیں جو بیسکلی جو نیٹو اور یورپی یونین کی جوائن کی جو باتیں ہو رہی ہیں، دراصل یہی رشیا کے دماغ میں کھٹک رہی ہیں. اب یہ رشیا یہ نہیں چاہتا کہ کبھی بھی یہ نیٹو یا یورپی یونین جوائن کریں، اسی وجہ سے رشیا نے اٹیک کیا. اور رشیا آلموسٹ یوکرین کے موسٹلی ایریاز پہ، یعنی جو ان کا دارالحکومت کیف ہے اس سے تقریباً 90 میلز کہا جا رہا ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اس سے دور ہو گئے ہیں. تو یہی بات چل رہی ہے. تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ آج کے لیے صرف اتنا ہی. تو اگلے ویڈیو میں ہم زیادہ ایکسپلین کریں گے، مختلف کرنٹ افیئر بھی اس میں لے کے آتے رہیں گے. تو تھینک یو.